الصوم لله يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام 12 نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 میں حلال کو حلال سمجھنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کی لمبی عمروں اور کثرت عبادت کو سن کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، ذرا بھی نہیں سوئیں گے، خوشبو اور عورتوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نہ گوشت کھائیں گے اور نہ بستر پر سوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، رات میں عبادت بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی بھی ہو، مگر عبادت میں خلل بھی نہ آئے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو پورا کرے، بشرطے کہ وہ قسم جائز بھی ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے اور قسم ٹوٹ گئی تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلائے جو عام طور سے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہو، یا انہیں ایک جوڑا کپڑا دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور جو ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ لگاتار 3 دن کے روزے رکھے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب، جوئے وغیرہ کی برائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور بت پرستی کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں دینی، دنیاوی اور جسمانی و روحانی ہر طرح کے نقصانات ہیں۔ جوا، شراب اور بت پرستی گندے اور شیطانی کام ہے۔ شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے جھگڑا و فساد پیدا کرتا ہے، دلوں میں دشمنی اور کینہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور نماز جیسی اہم عبادت سے روک دیتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں بے ضرورت سوال کرنے سے بچنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے احکام کے متعلق بلا ضرورت سوال نہ کریں۔ بہت سے لوگ بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں جن کا انسان کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے سوالات کرنا برا ہے۔ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر دین کے ضروری اور اہم مسائل سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ فضول کاموں میں پڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 12 اور 18 میں صرف اللہ کو پکارنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا خالق اللہ ہے۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور وہ انسان کی ظاہری اور چھپی ہوئی ہر چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بیماری اور شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی ہر مشکل آسان کرتا ہے، اس لیے پریشانی اور بیماری میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ انعام کے آیت نمبر 21 میں سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت کرتے ہیں یا اللہ کے نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور سورہ انعام کا آیت نمبر 27 میں کافر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کافر قیامت کے دن عذاب دیکھ لیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم وہ دنیا میں پھر واپس جاتے اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کر کے واپس آتے، مگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دنیا میں واپس نہیں بھیجے گا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں منکر لوگوں کے پچھتانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ
دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کا بدلہ دیے جانے کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا اور اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں گے۔ اس دن وہ اپنے برے اعمال کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے پھریں گے۔ اور سورہ انعام کے آیت نمبر 32 میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کفار و مشرکین دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اور سورہ انعام کے آیت نمبر 33 اور 34 میں انبیاء کو جھٹلانا عذاب کا سبب ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ نبی کو جھٹلاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور نبی کا مذاق اڑانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا وہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی کسی بات یا عمل سے نبی کو جھٹلا تو نہیں رہے ہیں یا اس کی توہین تو نہیں کر رہے ہیں۔ انبیاء کو جھٹلانا اور مذاق اڑانا عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سورہ انعام کے آیت نمبر 52 میں عزت و شرافت کی بنیاد کے بارے میں فرمایا ہے۔ قریش کے سردار غریب مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو ان غریب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مخلص اور وفادار مسلمانوں کی عزت و شرافت کے بارے میں قرآنی وحی نازل فرمائی کہ آپ ان سرداروں کی خاطر ان غریب و مخلص صحابہ کو ہرگز اپنی مجلس سے الگ نہ کیجیے۔ مالداری کی وجہ سے خود کو معزز و شریف سمجھنا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت و شرافت کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ ہے، جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اور سورہ انعام کا آیت نمبر 54 میں غریب مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ مالدار مشرکین غریب مسلمانوں کے ساتھ لعن و طعن اور حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دلی صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طعنے سننے والے ان غریب مسلمانوں کو آخرت میں راحت و سلامتی اور رحمت و مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج جو مسلمان دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی قیامت کے دن اس اجر و ثواب اور بشارت کے مستحق ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بری مجلس سے دور رہنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی مجلس میں موجود ہوں جہاں اسلام، قرآن اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی مجلس سے جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں، اور اگر بھولے سے اس مجلس میں شریک ہو گئے ہوں تو جب یاد آ جائے تو فوراً اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 اور 79 میں دعوت و تبلیغ میں حکمت سے کام لینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں حکمت سے کام لینا انبیاء کی سنت ہے، اس سے سننے والا بات کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند و سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے حکیمانہ انداز میں ان کی پرستش سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند و سورج اور ستارے طلوع ہو کر ڈوب جاتے ہیں اور جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں ان سب کو چھوڑ کر اس ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور سورہ انعام کا آیت نمبر 93 میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نبوت کا ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو موت کے وقت سخت تکلیفیں دی جائیں گی اور انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور سورہ انعام کا آیت نمبر 94 میں آخرت کے سفر کے بارے میں فرمایا ہے
کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو سفر کا ساتھی اور سفر کا سامان ساتھ لے کر چلتا ہے، اور کبھی ساتھی اور سامان کے بغیر بھی سفر کرتا ہے، البتہ اس کے جسم کے کپڑے اور پاؤں کے جوتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اصلی سفر کرے گا یعنی آخرت کا سفر کرے گا تو ساتھی اور مال اور اسباب تو کیا بدن کے کپڑے اور پاؤں کے جوتے تک بھی ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح ماں کے پیٹ سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر پیدا ہوا تھا، اسی طرح خدا کے یہاں حاضر ہوگا، اور دنیا کے ساز و سامان کے بجائے اچھے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ کی قدرت سے اس کی پہچان کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین میں بیج اور پودا جم جاتا ہے، پھر ہری بھری کھیتیاں لہلہانے لگتی ہے، زیتون اور انار پیدا ہوتے ہیں، کھجور میں گچھے پیدا ہوتے ہیں، پھر نیچے اور اوپر ہر طرف کھجوریں لگتی ہیں، یہ اور دوسرے بے شمار پھلوں کی شکلیں، مزے اور رنگ کبھی یکساں ہوتے ہیں اور کبھی الگ الگ، یہ سب خدا کی قدرت اور اس کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ زمین سے اگے ہوئے پھل، ترکاریاں، غلہ وغیرہ کھانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا نہ کہنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کی برائی بیان کرنے لگو اور وہ جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں، اس طرح تم اس برائی کا ذریعہ بن جاؤ۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے کے لیے اس کا ذریعہ اور سبب بننا بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ۔